لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب شہنشاہ ولایت سرور ارباب امامت باب العلم والحکمت فاتح خیبر و خندق اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المؤمنین قائد الغر المعجلین یعصوب الدین امام المتقین سید الوسیین اسد اللہ عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ اذن اللہ ولی اللہ رحمت اللہ مطلوب کل طالب امام علی ابن ابی طالب. الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أما بعد فقط قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و اہل بیت. یہ بتائیے کہ آپ لوگوں تک آواز کلیئر آ رہی ہے؟ یہ صدائے بازگشت یعنی ایکو کی وجہ سے کچھ ڈیفیکٹ تو نہیں اور آواز کلیئر تو آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ ماشاءاللہ. تو بولتے رہیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں. بکنالہ سادات کی بستی ہے. یہ دوسری مرتبہ مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے.
آپ کے بیچ پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ماشاءاللہ مجمع آتا رہے گا، مگر میں کسی کا انتظار اس لیے نہیں کروں گا کہ ہم مجمع کی پرواہ نہیں کرتے۔ توجہ عزیزان گرامی، ہم مجمع کی پرواہ کیوں کریں؟ مجمع کی پرواہ وہ کرتا ہے جس کا امام بھیڑ کا محتاج ہو۔ توجہ، ہم مزاجن بھی کربلائی ہیں، ہم فطرتن بھی کربلائی ہیں، اور میرا مزاج یہی ہے سیدو کہ میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، مولائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ تو مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ میں مولائیوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں۔ سارے سننے کو بیدار ہے تو ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری، پتہ لگنا چاہیے نا سادات کی بستی میں آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کے سورہ اعراف کی 179 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اسے ہی سرنامہ کلام میں موضوع گفتگو قرار دیا۔ پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ میری جان تھوڑا اگر ہو سکے تو ایکو ذرا کم کر دو، تھوڑا ایکو کم کرو، والیوم بڑھاؤ، ایکو کم کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پروردگار عالم خداوند کریم قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ اعراف میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ زَرْعَنَا لِجَهَنَّمَ کثیرا من الجن والانس۔ نوجوانوں میری طرف دیکھنا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ توجہ، جہنم میں اللہ جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو پھینکے گا۔ وجہ کیا ہے، کیوں پھینکے گا؟ اللہ آگے بڑھ کے آیت میں بتا رہا ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل و دماغ ہے مگر اس سے سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں۔ اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر اس سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ وہ جو آنکھ رہنے کے باوجود نہ دیکھے، کان رہنے کے باوجود نہ سنے، دل و دماغ رہنے کے باوجود نہ غور کرے، اللہ کہہ رہا کل انعام تو جانور ہے، توجہ، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، اولئک هم الغافلون، اصلی غافل یہی لوگ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جانور کہہ کر رک جاتا، توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، یہ جانور سے بدتر کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ آواز آئی کہ جانوروں اور انسانوں کا موازنہ کر دو۔ تو جب میں نے تاریخ اسلام پڑھا تو مجھے نظر یہ آیا کہ میرے نبی نے اس جانور کو جو انسانوں کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، مگر جب میرے نبی نے پکارا تو بھاگا نہیں، ہتھیلی بنا کر میرے نبی کی رسالت کا کلمہ پڑھا۔ اللہ جانے سادات کہاں ہے؟ ارے یہ جانور ہے جو نبی کے بلانے پر بھاگتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ، یہ جانور ہے جسے نبی بلائے تو چلا آئے، یہ درخت ہے جسے نبی بلائے تو چلا آئے، یہ پتھر ہے جسے نبی حکم دے تو کلمہ پڑھ لے۔ تو اللہ جانے یہ کیسے مسلمان ہیں کہ نبی نے 1400 برس پہلے کہہ دیا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مانند ہے، نجات پانا ہے تو چلے آؤ، مگر بڑا داڑھی والا اور ساتھ میں بڑے دھاڑی والا اس کشتی کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ نعرہ حیدری، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہ کہہ رہا بل ہم اضل، یہی لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ توجہ، اولئک هم الغافلون، اصلی غافل یہی لوگ ہیں۔ کون؟ جو آنکھ رکھ کر نہیں دیکھتے، کان رہ کر نہیں سنتے،
جو فضائل علی شبیر نے پڑھا ہے، کیا منحوس یہ بڑی داڑھی والا ملا نہیں پڑھ رہا ہے مگر دیکھ کر بھی اندھا ہے، سن رہا ہے مگر سن کر بھی بہرا ہے۔ بھائی میری جان، کوئی اگر سویا ہوا ہے اس کے آنکھوں میں تم ایک جگ پانی ڈال دو فوراً اٹھ جائے گا، مگر جو منحوس مٹیا کے لیتا ہے بالٹی بالٹی پانی ڈالو نہیں اٹھنے والا۔ تو اللہ کہہ رہا آنکھ ہے مگر نہیں دیکھتے، کان ہے مگر نہیں سنتے۔ سننا، آنکھ اور کان کے علاوہ 5 بنیادی حصے ہیں جسم انسانی میں، 5 بنیادی حصے ہیں ہیومن باڈی میں، ہمارے جسم انسانی میں۔ کیا؟ آنکھ سے دیکھو۔ اچھا، میرے جو نوجوان موبائل دیکھ رہے ہیں نا، دیکھو میری نگاہیں بہت تیز ہیں، تم جسے بھی موبائل میں دیکھ رہے ہو مت دیکھو، میری طرف دیکھو، اس سے زیادہ خوبصورت میں ہوں۔ ہاں، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ میں تمہید ماننے کا عادی نہیں ہوں۔ اللہ کہہ رہا آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں۔ تو بھائی آنکھ اور کان کے علاوہ 5 بنیادی حصے ہیں، فنڈامنٹل پارٹس ہیومن باڈی میں، جسم انسانی میں۔ کیا؟ آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، زبان سے چکھو، ہاتھ سے چھوؤ، توجہ، ناک سے سونگھو۔ 5 بنیادی حصے ہیں ہماری باڈی میں۔ آنکھ سے دیکھتے ہو، کان سے سنتے ہو، ناک سے سونگتے ہو، ہاتھ سے چھوتے ہو، زبان سے چکھتے ہو۔ اب ایک جملہ میں کہہ دوں، یہ آنکھیں نہیں دیکھتی، ان آنکھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ دیکھتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں اردو بول رہا ہوں۔ بھائی یہ کان نہیں سنتے، ان کانوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ سنتی ہے۔ تو بھائی آنکھوں کو ہٹا دو، پھر تمہاری عقل دیکھ لے تو میں جانوں، کانوں کے بغیر تمہاری عقل سن لے تو میں جانوں، ہاتھوں کے بغیر تمہاری عقل چھو لے تو میں جانوں، زبان کے بغیر تمہاری عقل چکھ لے تو میں جانوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے انسانوں کی عقلوں کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا۔ کہا گیا اللہ نے پہلے ٹھکانے والا، اللہ نے تیری عقل کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا، اور ایک دو نہیں 5 وسیلوں کا محتاج بنا دیا۔ تو کیا خیال ہے مولویوں، جب تم اپنی عقلوں تک بغیر 5 وسیلوں کے پہنچ نہیں سکتے تو اللہ تک بغیر پنجابن کے کیا بات آگے؟ انسان اپنی عقل تک بغیر وسیلے کے نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا ایک جملہ، چونکہ عزاداری چتوڑا والے یہ ہر بات کو کیچ کرتے ہیں، ایک جملہ میں نے شاید آپ کے سلطان پور میں کہا تھا، مگر چونکہ موضوع آ گیا تو وسیلے کے فقرے سے ایک جملہ عرض کروں گا۔ عزیزان گرامی، ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم اللہ سے جب دعا کرتے ہیں تو محمد و آل محمد کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، مگر ہمارے ہی امت میں کچھ نالائق ہیں، نہیں پہنچ رہے ہیں سید، سمجھ گئے نا؟ نالائقوں کا نام منبر سے نہیں لیا جاتا، پتا ہے نا ایک مشہور نالائق ہے، کیا کہا اس نے؟ نعوذ باللہ، آج کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا حرام ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے جو جواب دیا تو سلطان پور میں آج دے رہا ہوں سیدو، بھائی میں نے کہا یہ بتا کہ دعا ہے کیا؟ بھائی دعا ہے التجا، فریاد، مناجات، اور آسان کر دوں دعا ہے میسج، ہمارے دلوں کا میسج، ہم چاہتے ہیں اپنے دل کا میسج اللہ تک پہنچا دے۔ اللہ غریب ہوں امیر بنا دے، بزدل ہوں بہادر بنا دے، کمزور ہوں طاقتور بنا دے، محتاج ہوں غنی بنا دے، بخیل ہوں سخی بنا دے، بے روزگار ہوں صاحب روزگار بنا دے۔ تو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنا میسج اللہ تک پہنچائے، تو بڑی داڑھی والا ملا کہنے لگا ڈائریکٹ پہنچاؤ۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنا میسج اللہ تک ڈائریکٹ پہنچائے۔ میں نے کہا پہلے مجھے یہ بتا، کیا اللہ نے بھی بندوں تک اپنا
دیا. میں نے کہا منحوس, اللہ جب اپنا میں سے بغیر محمد کے نہیں پہنچانا تو بندہ اپنا میں سے بغیر محمد کے. اس لیے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. ایک بات یاد رکھنا, قرآن دیوانوں کے لیے نہیں اترا ہے, شریعت خبط الحوثوں کے لیے نہیں نازل ہوئی, شریعت اتری ہے عقل مندوں کے لیے, قرآن اترا ہے عقل مندوں کے لیے. اللہ کہتا ہے اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. توجہ. اچھا یہ بتاؤ, ہم اپنے سماج میں عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ اگر میں یہاں پر جوانوں سے پوچھوں کہ جوانوں یہ بتاؤ تمہاری سوسائٹی میں, بستی میں, علاقے میں, شہر میں, قریے میں, علاقے میں, گاؤں میں, دیہات میں تم کس کو عقل مند سمجھتے ہو؟ تو نوجوان مجھے ابھی 10-15 نام ایسے ہی پھینک ڈالیں گے. مولانا ہمارے یہاں ایڈوکیٹس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے, بیوروکریٹس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے, میجسٹریٹ کو عقل مند سمجھا جاتا ہے, بزنس مین کو عقل مند سمجھا جاتا ہے, سائنٹسٹ کو عقل مند سمجھا جاتا ہے, انجینئرز کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. میں اور آسان کر دوں سیدو, علماء کو عقل مند سمجھا جاتا ہے, شعراء کو عقل مند سمجھا جاتا ہے, نقیبوں کو عقل مند سمجھا جاتا ہے, خطیبوں کو عقل مند سمجھا جاتا ہے, شاعروں کو عقل مند سمجھا جاتا ہے, حافظوں کو عقل مند سمجھا جاتا ہے, قاریوں کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. اب سوال کرنا میرا کام, جواب دینا سیدوں کا کام. بھائی یہ سب کے سب اگر عقل مند ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ ان عقل مندوں کے درمیان جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ جانے مرنا کہا ہے. بھائی مولوی کا دشمن, خطیب کا دشمن, شاعر کا دشمن, نقیب کا دشمن, قاری کا دشمن, عالم کا دشمن. تو بھائی یہ سب جب عقل مند ہے تو پھر عقل مندوں کے درمیان جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے عقلوں کو ہمارے جذبات کنٹرول کرتے ہیں, ہمارے ایموشنز ہمارے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں. مثلا کسی کو پیسے کی ضرورت ہے, وہ گورنمنٹ جاب کہتا ہے, دل نے کہا رشوت لے لو اور عقل نے بتا دیا کہ ایسے رشوت لو گے تو پھنسنے سے بچاؤ گے, نہیں پہنچے آپ. تو ہماری عقلیں ہمارے جذبات کے ماتحت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ کوئی ایسی طاقت چاہیے تھی, کوئی ایسا سپر پاور چاہیے تھا انسانوں کو جو ہماری عقلوں کو کنٹرول کر سکے. اب ایک جملہ کہوں, ہماری عقلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے جو سپر پاور اتارا اس سپر پاور کا نام ہے قرآن مجید. ہائے 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 ہائے, اس سپر پاور کا نام ہے قرآن مجید. مگر بستی ہے سیدوں کی, ایسے ہی کچھ بھی پڑھ کر شبیر وارسی پار نہیں ہو سکتا. سادات مجھ سے کہنے لگے مولانا اگر قرآن عقلوں کو کنٹرول کرتا ہے تو قرآن پڑھنے والوں کے بیچ جھگڑے کیوں ہیں؟ مسلمان کا دشمن, حافظ کا دشمن, ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کا دشمن, تو آپس میں اتنے جھگڑے کیوں ہیں؟ قرآن پڑھنے والے ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہیں؟ تو بات یہ سمجھ میں آئی, وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا مگر ویسے نہیں پڑھا جیسے اللہ پڑھانا چاہتا تھا. اللہ اکبر. بھائی ہم نے قرآن پڑھا مگر ویسے نہیں پڑھا جیسے اللہ پڑھانا چاہتا تھا. ہم نے کس سے قرآن پڑھا؟ کہا اپنے ملا سے. اس نے کس سے قرآن پڑھا؟ کہا اپنے ملا سے. اس نے کس سے قرآن پڑھا؟ کہا اپنے ملا سے. تو ہر مسلمان نے قرآن ملا سے پڑھا ہے, تو ملا نے ویسا پڑھایا, ہم نے قرآن ویسے پڑھا. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم ویسے کیسے پڑھے جیسے ہمیں اللہ پڑھانا آتا ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ خود کسی کو قرآن پڑھا کر بھیجے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو کیا کوئی ایسا ہے اس کائنات میں
جسے اللہ نے قرآن پڑھا کر بھیجا ہو تو اللہ قرآن میں سورہ رحمان میں آواز دے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ کہہ رہا میں رحمان ہوں. کیوں؟ میں نے پہلے علم قرآن دیا اور جیسے ہی علم قرآن دیا خلق الانسان اس انسان کو بھیج دیا اور جیسے ہی اسے بھیجا علمہ البیان اسے بیان کرنے کی قرآن پڑھنے کی طاقت دے دی. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ کچھ ایسے ہیں جو یہاں آ کر قرآن پڑھے, کچھ وہ ہیں جو وہاں سے قرآن پڑھ کر آئے. یا جملہ بدل کر کہہ دوں کچھ وہ ہیں جو یہاں آ کر عالم بنے, کچھ وہ ہیں جو وہاں سے عالم بن کر آئے. اب بھی نہیں پہنچا سادات میرے ساتھ نہیں پہنچے. جملہ بدل کر کہہ دوں کچھ وہ ہیں جنہیں ملا نے عالم بنایا, کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ نے عالم بنایا. یا جملہ بدل کر کہہ دوں کچھ وہ ہیں جنہیں ملا نے امام بنایا, کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ نے امام. ایک اتنی بلند آواز سے درود بھی پڑھے محمد والے محمد. بہت آسان مرحلہ ہے. یہ دیکھو کس کا امام کہاں آیا. جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا ملا کے گھر میں پیدا ہوگا, جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا اللہ کے گھر میں پیدا ہوگا, جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا اس کا علم ملا جیسا ہوگا, جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا اس کا علم اللہ کے اللہ عطا کرے گا. فرق بتا دوں جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا اس کو 40 سالوں میں سورہ بقرہ یاد نہیں ہو سکے گا, مگر جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا وہ آنکھوں سے محمد میں قرآن پڑھے گا. دیکھو یا تو یہ بتاؤ کہ میں اسی بستی میں آیا ہوں, یا تو کچھ معاملہ ضرور ہے. کوئی بغض علی کا جراثیم والا ملا تو اس بستی سے نہیں گزرا, تو پھر علی کا نعرہ لگانے میں شرما کیوں ہے.
ایک بڑا خطرناک جملہ دینے جا رہا ہوں. سیدو اگر نہیں برداشت کر سکے تو شاید میں آج کے بعد کہیں نہیں پڑھوں گا. جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا اس کا علم ملا جیسا ہوگا. جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا اس کو علم اللہ عطا کرے گا. ملا کا بنایا ہوا امام 40 سالوں میں سورہ بقرہ یاد نہیں کر سکتا. اللہ کا بھیجا ہوا امام گود میں قرآن سناتے ہوئے آئے گا. جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا اس کی طاقت بھی ملا جیسی ہوگی. تو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا اس کی طاقت اللہ جیسی ہوگی. جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا تو سانپ کے کاٹنے سے ڈر جائے گا. جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا تو کلائے اجدر تیر ڈالے گا. پوری توجہ دیوان گرامی. اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے. اللہ اکثریت کو جہنم میں پھینکے گا. کبھی اکثریت پر غرور مت کرنا. تعداد میں زیادہ ہو تو غرور مت کرنا. حق والے ہمیشہ کا ہوتے ہیں. کربلا میں بھی کم تھے آج بھی کم ہے. تم سر کاٹتے کاٹتے تھک جاؤ گے. ہم سر کٹاتے کٹاتے نہیں تھکیں گے. اس لیے کہ کربلا میں حسین نے تاریخ کا مزاج بدل دیا. کربلا سے پہلے جو سر کاٹتا تھا وہ جیتا تھا. جو سر کٹاتا تھا وہ آتا تھا. حسین نے کہا قیامت سر کاٹنے والا ہارے گا, سر کٹانے والا جیتے گا. نعرہ حیدری. تاریخ کا مزاج بدل دیا حسین نے. اللہ کہہ رہا آنکھیں دیکھتے نہیں, کان ہیں سنتے نہیں. بھائی یہ کیسی بات ہے؟ آنکھ ہو ٹھیک دیکھ رہی ہو اور پھر اللہ کہہ رہا نہیں دیکھتے. کان ہو صحیح سن رہے ہیں اور پھر اللہ کہہ رہا نہیں سنتے. تو پتہ یہ چلا کہ فقط دیکھنا کافی نہیں ہے. دیکھنے کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا کرو. نہیں پہنچے آپ. فقط سننا کافی نہیں ہے, سننے کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا کرے. اور اللہ قیامت میں سوال بھی انہی تینہی چیزوں سے کرے گا. پڑھو جا کر سورہ بنی اسرائیل. اللہ کہہ رہا ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ کہہ رہا قیامت کے دن ہم آنکھوں سے پوچھیں گے. قیامت کے دن میرے طرف جوانوں میری طرف, قیامت کے دن ہم کانوں سے پوچھیں گے. قیامت کے دن ہم دل سے سوال کریں گے. تو آپ کو تیار رکھو, آنکھوں سے پوچھا جائے گا. کانوں کو تیار رکھو, کانوں سے پوچھا جائے گا. دل کو تیار رکھو, دل سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا یہ آیت میں نہیں ہے. اگر قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے تو بولتے ہوئے قرآن کے دربار میں آنا پڑے گا. میں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ قیامت میں کہہ رہا آنکھوں سے پوچھا جائے گا. اللہ آنکھوں سے کیا سوال کرے گا؟ 2-3 روایتیں ہدیہ کر رہا ہوں جسے سید علی حمدانی رحمت اللہ نے مودت و قربہ میں لکھا اور شیخ سلیمان حنفی رحمت اللہ نے ینابی و مودت میں لکھا. تو پڑھیے گا المطالب میں حضرت عبید اللہ امرتسری نے جس حدیث کو نقل کیا کیا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے آنکھوں سے پوچھیں گے. میرے نبی نے کہا النظر الی وجہ علی کے عبادت. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. سوال کو کانوں سے بھی ہوگا. میرے نبی نے کہا ذکر علی کی عبادت. سوال
تو دل سے بھی ہوگا. میرے نبی نے کہا ہوگا علی کی نوازا. سلام کریے بابا نے بولا محمد والے محمد. آنکھوں سے پوچھا جائے گا دیکھا یا نہیں, کان سے پوچھا جائے گا سنا یا نہیں, سوال تو دل سے بھی ہوگا نا. میرے نبی نے کہا حب علی جن عبادت, علی کی دل میں محبت رکھنا عبادت ہے. توجہ, علی کی دل میں محبت رکھنا ثواب نہیں عبادت ہے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے. بھائی اعتراض ہے نا, آپ پڑھیے جا کر. بہت اعتراض کرنے والوں نے, معترضین نے اعتراض کیا کہ بھائی عبادت تو صرف اللہ کے لیے, اور نبی کہہ رہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, ثواب نہیں. ہائے ہائے ہائے, علی کا ذکر کرنا ثواب نہیں عبادت. تو عبادت کیوں کہا؟ بھائی ایک بات بتاؤ, میں منبر پر بیٹھ کر اگر میں یہاں قرآن پڑھوں, حدیث پڑھوں, رجال پڑھوں, منطق پڑھوں, پھر پڑھوں, کمال نہیں ہے. مولوی کو کہنا کمال اس نوجوان کا ہے جو مولوی ہے نہیں, مگر قرآن بھی جانتا ہے, حدیث بھی جانتا ہے, رجال بھی جانتا ہے, منطق بھی جانتا ہے. نہیں پاکیا بھائی اللہ کون ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے, زندہ کو مردہ کرتا ہے, سورج کو نکالتا ہے, سورج کو ڈبوتا ہے. کمال نہیں ہے خدا جو کہا, کمال اس بندے کا ہے تو خدا تھا نہیں مگر اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج بن آیا. کمال کمال اس بندے کا ہے. ٹھوکر مارا تو مردے کو جلا دیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم ان قریب جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو, بھیڑ کو جہنم میں پھینک دیں گے. تو دیکھو ایک تصور ہے اسلام کا. کیا تصور ہے؟ جہنم میں پھینکے گا اللہ. کب پھینکے گا؟ آخرت میں نا. تو ایک تصور ہے اسلام کا, جیو آخرت کے لیے. ایک تصور ہے دنیا کا, جیو صرف اس دنیا کے لیے. توجہ, تو بھائی سارا آدھا, سارا سائنس, سارا فلسفہ, دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں دماغیں اس بات پر اصرار کیے ہوئے ہیں کہ جیو دنیا کے لیے, اور اکیلا قرآن کہہ رہا ہے جیو آخرت کے لیے. سب کیا ہے؟ دنیا کے لیے جیو گے تو نتیجہ جہنم ہے, آخرت کے لیے جیو گے تو نتیجہ جنت ہے. جب تک دل میں یقین آخرت نہ ہو, خوف خدا نہ ہو, دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. امن نتیجہ ہے عقیدہ آخرت کا. نہیں پاؤگے جب یہ سمجھ لو گے کہ اسی دنیا میں جینا ہے, مر جانا ہے. تو بھائی جب حساب و کتاب کا ڈر نہیں ہے تو جو چاہو کرو. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, قرآن نے دوہرا دیا. قرآن کہہ رہا قالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین. یہ منکر, یہ مشرک یہ کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, پیدا ہو جاتے ہیں, ہمیں اس دنیا کے بعد اور کوئی دنیا نہیں دیکھنی ہے, ہلاکت ہے. دوسری آیت سننا قرآن کی, بڑے دھیان سے سننا جوانو. اللہ کہہ رہا ہے اَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. یہ منکر یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس کی نگاہ صرف دنیا پر ہے. تیسری آیت اللہ سورہ یاسین میں فرما رہا ہے ضرب لنا مثلا ونسی خلقه وقال ما يحيي العظام وهي رميم. یہ منکر ہم پر اعتراض کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قبروں کی گلی ہوئی, سڑی ہوئی, بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا. بھول گیا اپنی خلقت کو, کچھ نہیں تھا ہم نے پیدا کیا, کچھ نہیں تھا ہم نے بنایا. تو
دنیا کے لیے، ایک تصور ہے قرآن کا جیو آخرت کے لیے۔ جب تک آخرت کا عقیدہ نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا کائنات میں۔ اچھا آج یہ دنیا کی بڑی بڑی ظالم طاقتیں یہ امن کی بات کرتی ہیں، جو بم پہ بم برسا رہے ہیں مظلوموں پر، وہ امن کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا دوغلا پن دیکھو، سگریٹ کی فیکٹریاں خود چلا رہے ہیں اور ڈبے پر لکھ دیتے ہیں اسموکنگ از انجوریس فار ہیلتھ۔ تو یہ تحریک کا معاشرہ، یہ بدامنی کا شکار معاشرہ، اب اس معاشرے کو حل کرنے کا کل ایک حل ہے، اور وہ حل سورہ جمعہ نے ہمیں دیا۔ اللہ سورہ جمعہ میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کہہ رہا وہی اللہ ہے، بادشاہ قدوس ہے، اور وہی وہ خدا ہے جس نے تم امیین کے درمیان ایسا رسول بھیجا۔ اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہیں میری آیتوں کی تلاوت کر کے سناتا ہے، ویزکیہم، تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو وہ منحوس کہاں مر گئے جو محمد کو اپنے جیسا کہتے ہیں؟ اللہ نے بتا دیا پوری کائنات کا مسلمان ایک طرف، میرا محمد ایک طرف۔ بھائی تم قرآن سننے والے، میرا نبی قرآن سنانے والا، تم پاک ہونے والے، میرا نبی پاک کرنے والا، تم کتاب لینے والے، نبی کتاب دینے والا، تم علم لینے والے، وہ علم دینے والا، نہ تم اس جیسے نہ وہ تم جیسا، میرا ہے نہیں، نہ تم اس جیسے نہ وہ تم جیسا۔ دیکھو افسوس یہی ہے نا، جن منحوسوں نے کبھی اپنے چہرے کو آئینے میں نہیں دیکھا، وہ خبیث کہہ رہا ہے محمد ہم جیسے۔ یا جملہ بدل کر کہہ دوں کہ دن کے اجالے میں جن منحوسوں کا چہرہ دیکھ کر ان کی بیویاں ڈر جاتی ہے، وہ کہہ رہا ہے نبی ہم جیسے۔ کوئی مقابلہ نہیں، وہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں۔ وہ میرا نبی وہ ہے کہ جس نے جب اعلان رسالت کیا نا تو مکے کے مشرکوں کو، بت پرستوں کو جمع کر کے کہا، شراب پینے والوں سے کہا شراب حرام، سود خوروں سے کہا سود حرام، جوا کھیلنے والوں سے کہا جوا حرام، زنا کرنے والوں سے کہا زنا حرام، بتوں کی پرستش کرنے والوں سے کہا بت کی پوجا حرام، اور سارا مجمع خاموش ہے۔ میرا نبی کہہ رہا یہ حرام یہ حرام یہ حرام، اور مکے میں کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ بڑھ کر کہے مسلمانوں کے رسول آج ہمیں منع کر رہے ہو، کل تک تمہارے باپ دادا بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ سننا سجدو، سارا مکہ خاموش ہے، تو سارے مکے کی خاموشی بتا رہی ہے کہ مکے کے کافر جانتے تھے ہمارا خدا اور ہے، محمد کے باپ داداؤں کا خدا۔ ابو جہل کے مرید خار کو بھی غلام کہنے لگے، منکر حق ابو جہل کے مرید خار کو بھی غلام کہنے لگے۔ ارے دور حاضر میں بے ادب کو میاں لوگ عزت معاف کہنے لگے۔ حیدری محمد اچھا جوانوں یہ بتاؤ میں ٹھیک ٹھاک پڑھ رہا ہوں نا؟ کچھ سبجیکٹ سخت تو نہیں ہے؟ ٹھیک پڑھ رہا ہوں نا؟ یا بولو تو ٹریک چینج کر دوں؟ کیا چاہتے ہو جوانوں بتاؤ، پڑھوں یا چھوڑوں؟ اگر پڑھنا چاہتے ہو تو زندوں کی طرح سنا۔ سبحان اللہ۔
देखो मैं कहता हूँ जवानों, या तो मुझे छेड़ा मत, अगर छेड़ोगे तो फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तवज्जो, अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा। ऐसा तो जमाने में कोई लाल नहीं है, ऐसा तो जमाने में कोई लाल नहीं है। और काफिर अबू तालिब को वही कहता है जिसका ननियाल तो मालूम है। समाज देता है, समाज देता है, तो चेहरे विकास देता है। तू उसके इश्क को अपना समझ जाना चाहिए। अली का एक हाथ से खबर बात आ गई है तो चलो अजमत मुस्तफा भी बाजे करता हुआ चलो। जवानों, मेरी गाड़ी तो अभी पिकअप में आ रही है, मुझे जब लगा ना तुम बेदार हो गए हो मैं मजलिस शुरू कर दूंगा। अल्लाह कुरान में कह रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिल-क़ौल कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह कह रहा है ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू, मेरी तरफ जवानों, मेरी तरफ मुल्ला नहीं, अल्लाह कह रहा है ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, जिसके पास ईमान है, कोई बेईमान है वो नहीं, जिसके पास ईमान है, ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। देखो खबरदार, अल्लाह और रसूल से एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। खबरदार, मेरे मोहम्मद से एक कदम आगे मत करना। अब तुम ही बताओ सैयदो, मैं अल्लाह की मानूं या दो टके के मुल्ला की मानूं? अल्लाह कह रहा खबरदार, मेरे मोहम्मद से एक कदम आगे मत बढ़ना। और मुल्ला कह रहा है उम्मती नमाज पढ़ा रहा था, नबी पीछे पढ़ रहा था। नारा है नबी, किसकी बात मानूं? ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, ये मुल्ला का बयान नहीं है, अल्लाह का ऐलान है। अल्लाह कह रहा खबरदार, मेरे मोहम्मद से एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद मत करना। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिल-क़ौल। और देखो खबरदार, मेरे मोहम्मद को वैसे मत पुकारना जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो, जैसे तुम अपने भाइयों को पुकारते हो। अल्लाह कह रहा खबरदार, मेरे मोहम्मद को वैसे मत पुकारना जैसे तुम अपने भाइयों को पुकारते हो। मनहूस मुल्ला कह रहा हमारे बड़े भैया थे और मामूसों को अब तक रिश्तों की तमीज भी नहीं आई है। कहो जाकर मनहूसों से कि भाई जान की बीवी भाभी जान होती है, अम्मा जान नहीं होती। थक रहे होते, खबरदार, ला तजहरू लहू बिल-क़ौल,
میرے محمد کو ویسے مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. کچہرے بادے تم نے بادے, اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے سکتے. اگر تم نے میرے نبی کی آواز اور اپنی آواز کو بلند کر دیا. اب سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے, اگر میرے محمد سے ایک قدم آگے بڑھ گئے, اگر میرے محمد کو ویسے پکارا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو, اگر میرے محمد کی ذرہ برابر بھی توہین کی تو کیا کرے گا اللہ بتائے. اللہ بیان تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا, تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ مار دوں گا, تمہارے کیے ہوئے حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا. سارے اعمال اللہ خود تمہیں لے گا. نہیں پہنچے آپ سیدوں, دو جملے ہیں, ایک لفظ ہے ذات, ایک لفظ ہے حق. فرق کیا ہے؟ پولیس نے اسلحوں کا مال پکڑا اپنی کسٹڈی میں لے لیا, یہ ہے حق. پولیس نے ڈرگس کا مال پکڑا جلا دیا, یہ ہے حق. اللہ کہہ رہا اگر میرے محمد کو اپنے جیسا رہا تو تمہاری عبادتوں کو جلا دوں گا. اچھا بھائی, عبادت ہوتی ہے قربتاً الی اللہ. نہیں پہنچا, یعنی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سجدہ کرنا ہے اللہ کو, راضی کرنا ہے محمد کو, توبہ رکھنا ہے اللہ کے لیے, راضی کرنا ہے محمد کو, حج میں جانا ہے اللہ کے لیے, راضی کرنا ہے محمد کو, زکات دینا ہے اللہ کی راہ میں, راضی کرنا ہے محمد کو. تو سارے سجدے, نماز, روزے, حج, زکات, عبادت یہ سب قبول تب ہوں گے جب محمد راضی ہو. میں نے دونوں ہاتھوں کو توڑا, مدینے کا رخ کیا, یا رسول اللہ آپ کیسے راضی ہوں گے؟ میرے نبی نے کہا جس سے فاطمہ راضی اس سے میں. جس سے فاطمہ راضی اس سے رسول راضی, جس سے رسول راضی اس سے اللہ راضی. تو پورے سنبھل کے مفتیوں کو پیغام دے دو میرا, آج کے بعد کسی بھی تمہارا دل چاہے رضی اللہ کہنا, مگر تاریخ میں یہ بھی دیکھنا اس سے فاطمہ راضی تھی جانا. نعرہ حیدری دیکھنا پڑے گا, تاریخ میں دیکھنا پڑے گا کہ اس سے سیدہ راضی تھی کہ نہیں. بغیر وسیلوں کے, بغیر ان کو راضی کیے ہوئے اللہ کو راضی کرے گا. ہم نے یا علی مدد کہا تو اللہ سے مدد مانگی ہے. بڑا اچھا جملہ ہے کسی خطیب کا کہ ملا مسجد میں چلاتا ہے مدد صرف اللہ سے مانگو, اور تعمیر مسجد کا چندہ محلے والوں سے مانگتا ہے. بھائی اللہ کیا گھر بنا رہا ہے تو اللہ سے ہی کہو اللہ ایٹا ٹپکا دے, ماربل ٹپکا دے, سیمنٹ بھیج دے, اسی کا گھر بن رہا ہے نا بھائی. اس کے گھر کی تعمیر کے لیے چندہ محلے والوں سے مانگ رہا ہے. اللہ نے ان کے بغیر بندوں سے کلام تک نہیں کیا. اچھا اللہ کتنے ہیں؟ اللہ کتنا ہے جوانوں بتاؤ. ایک ہے نا, تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ایک ہے نا اللہ. یہ کس نے بتایا تمہیں؟ کٹم اللہ نے یا رسول اللہ نے؟ کہاں بتایا کوئی پوچھے تو قرآن کی آیت دکھا دینا. اللہ کہہ رہا قل هو اللہ احد
میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ مالک تو خود ڈائریکٹ آ کر کیوں نہیں کہتا؟ اللہ نے کہا ڈائریکٹ والوں کے چہروں پر تماشا مارنا ہے۔ اللہ مولویوں کو ان کی اوقات بتا رہا ہے کہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ اللہ تجھ سے ڈائریکٹ خراب کرے۔ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ اس آیت میں، اس سورہ میں، سورہ اخلاص میں قسم خدا کی، یہ سورہ اخلاص نہیں بلکہ مجھے کہہ لینے دو کہ یہ سورہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ اللہ اس آیت میں اپنی توحید کا گواہ اپنے رسول کو بنا رہا ہے۔ میرے محمد تم کہہ دو اللہ ایک ہے، تو بھائی محمد تو اللہ کی توحید کے گواہ ہے۔ سنو ایک شاید نئی بات کہوں گا میں، میری طرف جوانوں، اور بس 10-15 منٹ میں انشاءاللہ وقت مسائب دے دوں گا۔ میری طرف اللہ کہہ رہا ہے محمد آپ کہتی کہ اللہ ایک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ اپنے مصطفیٰ کو اپنی توحید کا گواہ بنا رہا ہے۔ تو اللہ کی توحید کے لا الہ الا اللہ کے دو گواہ ہیں، یاد رکھنا، ایک بولتا ہوا گواہ ہے، ایک خاموش گواہ ہے۔ میری طرف جوانوں، بولتا ہوا گواہ میرا نبی ہے، خاموش گواہ قرآن کریم ہے۔ تو بھائی جس طرح اللہ کی توحید کے دو گواہ، خاموش گواہ قرآن، بولتا ہوا گواہ میرا نبی مصطفیٰ، تو میرے نبی کی رسالت کے لیے بھی دو گواہ چاہیے۔ یہی وجہ اللہ قرآن میں کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے میرے حبیب کے کافر تو یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، قل تو ان سے کہہ دے کہ تیری رسالت کے لیے دو ہی گواہ کافی ہیں، ایک تو میں اللہ خود گواہ ہوں تیری رسالت کا، وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور دوسرا وہ گواہ ہے جس کے سینے میں پورے قرآن کا علم ہے۔ ملا سے پوچھو کس کے سینے میں قرآن کا علم تھا؟ اس کے سینے میں جو سوال کرنے والے سے کہتا تھا پوچھ کر بتاؤں گا، یا اس کے سینے میں جو ممبر پر بیٹھ کر کہتا تھا سلونی سلونی۔ ماشاءاللہ پوری توجہ دینے گرامی، بڑا خوبصورت نتیجہ آنے والا ہے، اسی لیے میں بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں۔ توجہ، اللہ کہہ رہا ہے تیری رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک تو اللہ خود گواہ ہے، دوسرا اور آسان کر دوں، دوسرا وہ علی گواہ ہے جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے۔ توجہ، پورے کتاب کا علم ہے۔ اچھا اب وہ ملا ہی کیا جو عظمت علی ہضم کر جائے؟ خطرناک چہرے والے ملا کا ڈائجسٹو سسٹم علی کے ہی ذکر سے تو خراب ہوتا ہے۔ ارے بغض علی میں جب شجرہ خراب ہو سکتا ہے، نسلی سسٹم خراب ہو سکتا ہے، تو ڈائجسٹو سسٹم ہضم خراب نہیں ہوگا۔ اب ملا کہنے لگا کہ بھئی رسالت کے گواہ تو ہم بھی ہیں۔ اچھا تو بھی ہے؟ ہاں ہم بھی گواہ ہیں۔ میں نے کہا تو کیسے گواہ ہے؟ کہا ہم بھی نمازوں میں گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو گواہ تو ہم سب ہیں، ساری امت، سارے مسلمان۔ اگر سب گواہ ہیں تو اللہ کسی ایک کے لیے قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے کہ جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے؟ ملا کا تو حال یہ ہے کہ سر پھاڑ کے مر جائے گا مگر علی غلام مین کی تفسیر تو چھوڑ ترجمہ نہیں بتا سکتا۔ تو بھائی علی کی گواہی اور امتی کی گواہی میں فرق کیا ہے؟ ہم جو
رسالت کے گواہ ہیں، ہم ہیں اعلان رسالت کے گواہ. توجہ. اور علی ہے عطائے رسالت کا گواہ. میں ٹھہر کر بول رہا ہوں، آخری آدمی کا پودا ہوا ہوں. فرق کیا ہے؟ ہم سب اعلان رسالت کے گواہ ہیں. کیوں؟ جب میرے نبی نے کوہ فاران میں اپنی رسالت کا اعلان کیا تو ہم نے اس اعلان کو سن کر 1400 برس سے ہم تصدیق کر رہے ہیں. تو ہم سب کے سب ہے اعلان رسالت کے گواہ. اور علی ہے عطائے رسالت کا گواہ. وجہ یہ ہے کہ عطائے رسالت کا گواہ وہی ہو سکتا ہے جو اس وقت موجود ہو جب محمد کو رسالت مل رہی تھی. تو اس وقت کون موجود تھا؟ اب بات سمجھ میں آئی. میرے نبی نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. ذالک من نور اللہ. نعرہ نہیں انحصار کشتی دین خدا کے ہاتھ، انحصار کشتی دین خدا کے ہاتھ. یہ اپنا نفس بیچ چکے ہیں خدا کے ہاتھ. خیبر اکھاڑنے لگے مشکل کشا کے ہاتھ. نعرہ حیدری، محمد والے محمد. اپنی صنعت پہ بادشاہ کرے، علی کے ذکر پہ اللہ بھی نعرہ حیدری. تو ہم ہیں اعلان رسالت کے گواہ. علی ہے عطائے رسالت کا گواہ. قسم سے اگر اب جو جملہ میں پیش کرنے والا ہوں نا، اس جملے پہ اگر تم نہ بولے تو مجھے بڑا افسوس ہوگا. خدا گرامی، اور آج کی مجلس کا تاریخی نقطہ والے حوالے کرنے جا رہا ہے. علی کا نوکر شبیر علی غازی پوری طرح سے اللہ کی توحید کے دو گواہ، ایک خاموش گواہ، ایک بولتا ہوا گواہ. خاموش گواہ ہے قرآن، بولتے ہوئے گواہ ہے محمد. تو محمد کی رسالت کے بھی دو گواہ. میری طرح جوانوں، خاموش گواہ ہے قرآن، بولتے ہوا گواہ ہے علی. تو علی کی امامت کے بھی دو گواہ چاہیے. خاموش گواہ ہے قرآن، بولتے ہوئے گواہ ہے امام حسن. تو امام حسن کی امامت کے بھی دو گواہ چاہیے. خاموش گواہ قرآن، بولتا ہوا گواہ حسین. امام حسین کی امامت کے لیے بھی دو گواہ چاہیے. خاموش گواہ قرآن. اللہ جانے میں پورے میدان میں پڑھ رہا ہوں یا بل میدان میں پڑھ رہا ہوں، حسین کی امامت کے بھی دو گواہ. خاموش گواہ قرآن، بولتے ہوئے گواہ زین العابدین. امام زین العابدین کے امامت کے بھی دو گواہ. خاموش گواہ قرآن، بولتے گواہ محمد باقر. امام محمد باقر کی امامت کے بھی دو گواہ. خاموش گواہ قرآن، بولتا گواہ جعفر صادق. امام جعفر صادق کے امامت کے بھی دو گواہ. خاموش گواہ قرآن، بولتے گواہ امام موسیٰ کاظم. امام موسیٰ کاظم کے امامت کے بھی دو گواہ. خاموش گواہ قرآن، بولتے گواہ امام علی رضا. امام علی رضا کی امامت کے بھی دو گواہ. خاموش گواہ قرآن، بولتے گواہ امام محمد تقی. امام محمد تقی کے امامت کے بھی دو گواہ. خاموش گواہ قرآن، بولتا گواہ امام علی نقی. امام علی نقی کے امامت کے بھی دو گواہ. خاموش گواہ قرآن، بولتے گواہ امام حسن عسکری. امام حسن عسکری کے امامت کے بھی دو گواہ. خاموش گواہ قرآن، بولتے گواہ امام مہدی علیہ السلام. اب امام مہدی علیہ السلام کی امامت کے لیے بھی دو گواہی چاہیے. خاموش گواہ قرآن موجود ہے، بولتا ہوا گواہ کون ہے؟ اب سمجھ میں آیا. اللہ نے عیسیٰ کو چوتھے آسمان کیوں روکا؟ کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا. کرے گا مرد کوئی جنگ فتح خیبر کی، کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا. اور خبر سنا چکے سلمان فتح
जाने दे। अब बात समझ में आई कि अल्लाह ने ईसा को चौथे आसमान पर क्यों रोक रखा है? जब इमाम आएगा तो गवाह भी उतर आएगा। अजीजाने गिरामी, ये तो अल्लाह का एहसान है कि हमने ऐसे वैसों को इमाम नहीं माना। हमने उनको नहीं माना जो सर खुजला कर सवाल करने वाले से कहते थे पूछ कर बताऊंगा। अब पूछूंगा भी तो अली से पूछूंगा। हमने उसे माना जो मदीनतुल इल्म का दरवाजा है, इल्म जिसके दरबार से खैरात ले रही हो उसे शरीयत में अली कहते हैं। बस समेट दी मैंने गुफ्तगू। अज़ीज़ाने गिरामी, ये कसम खुदा की, मुझे नजर आ रहा है कि मेरे शिया सुन्नी सारे भाई बैठे, कसम खुदा की अगर तुम अली को अपना इमाम मानते हो ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि खुदा ने तुझे अली जैसा इमाम अता किया। अल्लाह ने तुम्हें जमाने में इज्जतदार बना दिया अली की विलायत देकर। और अली उस हकीकत का नाम है जो छुपाए नहीं छुप सकता। ये दो टके के मुल्ला ये क्या सोचते हैं कि फतवा देकर जिक्र अली बताएंगे? नबी कह रहे हैं कि ये इमाम अहमद बिन हंबल ने अहले सुन्नत के जो 4 सुकून है उसमें से एक बड़ा नाम है। वो अपनी मुसनद में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे और अली के नूर को आदम की खिलकत से 14,000 साल पहले खल्क किया, और अल्लाह ने मेरे और अली के नूर को अर्श पर मुअल्लक कर रखा। मैं और अली अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करते थे। मैंने कहा तेरी हैसियत तू अली का जिक्र मिटाएगा? आज एक बात बताओ जवानों, एक बात मैं कह रहा हूं कि आज के जमाने में जब हर चीज में मिलावट है, पानी में मिलावट, खाने में मिलावट, सब्जी में मिलावट, दूध में मिलावट, अगर आज के जमाने में कोरोना, टाइफाइड और क्या क्या बीमारी आ रही है, अभी एक और खतरनाक बीमारी आ रही है HMPV है। अच्छा, मैंने कोविड के जमाने में कहा भी था कि देखो पहला वेव जा चुका है और दूसरा वेव आ चुका है और तीसरा आने वाला है, और जब तक ये 3 मनहूस नहीं जाएंगे कोरोना नहीं होगा। इतनी बीमारियां हैं इस जमाने में, इंसान अगर बहुत ज्यादा हाथ पैर मारकर जी जाए, 60 साल जी ले तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो मैंने कहा मुल्ला 60 साल में 14 साल तेरे बचपने में गुजर गए, 26 साल तेरी जवानी में गुजर गई, 20 साल तेरे बुढ़ापे में गुजर गए, 60 साल की उम्र में तेरे पैर कब्र में लटक गए। मैंने कहा मनहूस 14 साल का बचपना, 26 साल की जवानी और 20 साल का बुढ़ापा देकर उसका जिक्र मिटाने का है मेरे बाप से भी पहले जो उस वक्त भी था जब कायनात में कोई शय खल्क नहीं हुई थी। गिब्बन जैसा राइटर, अंग्रेज राइटर, उसने जब मौला अली का खुतबा पढ़ा है नहजुल बलागा में, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, क्रिएशन ऑफ द अर्थ, अली ने जो खुतबा बताया कि अल्लाह ने तख्लीक कायनात कैसे की, कायनात की जमीन और आसमान की खिलकत कैसे हुई, जब गिब्बन यह खुतबा पढ़ता है तो खुतबा पढ़ने के बाद कहता है मैं 2 ही नतीजों पर पहुंचा हूं, या तो अली ने खुद ये दुनिया बनाई है या दुनिया बनाई थी अली देख रहा है। नाज करो अपनी किस्मतों पर कि हमें अली जैसा इमाम मिला। फख्र है, ये तुम्हारी माओ की शराफतों की दलील है कि तुम अली अली करते हो। ये माओ की पाकिज़गी की दलील है। और
یہ زمانہ جو ہے، اس زمانے میں میں سارے علی والوں کو پیغام دیتا ہوں کہ ہم متحد ہو کر رہیں، ایک دوسرے پر طعنات، تنقید، یہ سب چیزیں ختم کرو، ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا، ایک دوسرے کی عیب نکالنا، حسد کرنا ختم کرو، راستہ ہموار کرو، کیونکہ علی کا بیٹا آنے والا ہے، تیاری کرو۔ دیکھو مجھے کبھی کبھار مجبور کیا جاتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ ابھی آپ کو معلوم ہے ایک صاحب نے ادھر سے ادھر جم مارا، سمجھ گئے آپ لوگ؟ دیکھو میں نام نہیں لیتا، ہم علی والے ہیں، ہم بیمار کے نہیں بیماری کے دشمن ہیں۔ ایک صاحب نے ادھر سے ادھر جم مارا، تو اب جو میرے حسد میں کچھ مرنے والے ہیں انہوں نے فیس بک میں لکھا کہ دیکھتے ہیں شبیر وارسی کب پلٹا ماریں گے، قسم خدا کی تو اسی حسرت کے ساتھ مر جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ میں پلٹا نہیں مار سکتا، اس لیے کہ بہت شریف ماں کا بیٹا ہے، اور یہ ماں کی شرافت ہے جو علی علی کر رہا ہے۔ 5 انگلی برابر نہیں ہوتا، ایک وسیم رضوی منحوس نکل گیا تو پوری قوم کے اوپر انگلی نہیں اٹھے، ایک سلمان رشدی نکل گیا تو پورے مسلمانوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے۔ تو اگر کوئی چلا گیا جانے دے، کسی کے آنے جانے سے علی کا کیا بگڑتا ہے؟ زمانہ علی کو چھوڑ دے، علی تب بھی علی ہے، زمانہ علی کو چھوڑے، زمانے کا بگڑتا ہے، علی کا نہیں بگڑتا، علی تو علی ہے۔ کائنات اس کی محتاج ہے، علی کسی کا محتاج نہیں ہے، کائنات کو علی کے در پر آنا ہے، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے مسلمانوں، اسلام ہو، شریعت ہو، کعبہ ہو، قرآن ہو، یہ سب علی کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ اور ہم سنو، ہم ایسی دولتوں پر ٹھوکر مارتے ہیں کہ جس دولت کو پا کر ہم علی کا نمک حرام بن جائے۔ ہمیں وہ لقمہ نہیں چاہیے کہ جو لقمہ گلے سے اترنے کے بعد ہمارے گلوں سے علی علی نہ نکلے۔ ہم نے تو دنیا کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، ہم نے دنیا کے تمام مظالم کو، ستم کو، بائیکاٹ کو، اذیتوں کو، نفرتوں کو، گالیوں کو، فتووں کو ہم برداشت کرتے ہیں صرف علی کے لیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم علی کو چھوڑ دیں؟ ہمیں وہ دنیا نہیں چاہیے جہاں علی نہ ہو۔ ہمیں ہمارے لیے علی امپورٹنٹ ہے، ہم دنیا کے طلبگار نہیں ہیں۔ تم نے نہیں دیکھا کہ ہم دنیا کو ٹھوکر مارتے ہیں؟ آج دنیا ہم سے یہی تو چاہتی ہے کہ ہم علی علی کرنا بند کر دیں، تو کسی کے کہنے سے کیا ہم بند کر دیں گے؟ تم سوچتے ہو فتویٰ دے دے کر، دیکھو قسم خدا کی علی والوں کا ہمارا پرانا اسٹائل یہی ہے کہ ہم دشمن کو دلیل سے ذلیل کر دیں۔ ابھی آپ نے دیکھا جشن مولا کائنات میں نے سنبھل میں پڑھا تو ایک بیچارے شاعر وہاں بیٹھے تو ان سے توبہ کروایا گیا کہ شبیر وارسی کے ساتھ ایک اسٹیج میں کیوں بیٹھا۔ یعنی آپ دیکھیے یہ لوگ کیوں کرتے پتا ہے صاحب، یہ لوگ ٹارچر، ذہنی ٹارچر دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آدمی گھبرا کر علی علی کرنا چھوڑ دے۔ قسم خدا کی اللہ ہمیں وہ زندگی نہ دے جس زندگی میں ہم علی علی نہ کر سکیں۔ اور جب بولتا ہوں تو چیلنج سے بولتا ہوں، مائک میں بولتا ہوں، جو بات سنبھل میں بولا تھا وہ بات پھر دوہرا رہا ہوں۔ ارے تم گالی کیوں دیتے ہو؟ ہم علی والوں کی شان یہی ہے کہ تم ہمیں گالی دے سکتے ہو، جواب نہیں دے سکتے۔ جو چیلنج ابھی میں نے 1-2 ہفتے پہلے سنبھل میں کیا تھا پھر کر رہا ہوں آج، اور ہے کسی مولوی میں ہمت تو دے دے جواب، آن ریکارڈ بول رہا ہوں، سنو آن ریکارڈ پھر سے چیلنج کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے سوائے علی کے کسی کو صدیق اکبر نہیں کہا۔ اگر مجھے کوئی ایک مولوی ہندوستان کا ہو یا پڑوسی ملک کا اگر کسی ایک حدیث میں، صحیح حدیث میں مجھے دکھا دے کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کہا ہو، میں مولوی چھوڑ دوں گا۔ اللہ کے رسول نے جسے صدیق اکبر کہا وہ علی ہے، جسے فاروق اعظم کہا وہ علی ہے، جسے مرد کہا وہ علی ہے، جسے
YouTube میں میری حدیث میری تقریر ریکارڈ ہے، علی صدیق اکبر ہے اس عنوان پر 43 حوالے دیے ہیں میں نے، 43 حوالے اکابرین علماء اہل سنت کے حوالے، اور اس زمانے میں لکھی گئی کتابیں جب آج کا مولوی تو مولوی اس کا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، 43 حوالے دیے میں نے۔ آؤ دلیل سے بات کرو، تم گالی کے علاوہ دے کیا سکتے ہو؟ ارے جس کے باپ دادا علی کو گالی دے رہے تھے آج ان کی اولاد علی کو گالی دے رہے ہیں۔ یہ اپنا شجرہ بتاتے ہیں، یہ اپنا ڈی این اے بتاتے ہیں۔ اور بس یہ آخری میسج اور قسم خدا کی سن لو مسلمانوں، پوری دنیا میں جملہ ریکارڈ کرنا، میں بار بار بولتا ہوں، پوری دنیا میں جو مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، پٹائی ہو رہی ہے، مار رہا ہے، یہ سب ابو طالب کی نمک حرامی کا نتیجہ ہے، ان کی نمک حرامی کا نتیجہ ہے۔ کھا کے ناپاک غذا گھر میں جو پروان چڑھا، کھا کے ناپاک غذا گھر میں جو پروان چڑھا، ایسے ایمان کا چورا ہے بے اظہار نہ کر، اور دل میں رکھتا ہے اگر دل میں رکھتا ہے کسی سے جو اگر بودا حسد، ڈوب کے مر جا کہیں زندگی بیکار نہ کر۔ یہ خاندان مصطفیٰ کی نمک حرامی کا نتیجہ ہے جو مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں دوسری قومیں مسلمانوں کے چہروں پر تھوک رہی ہیں، دوسری قوم والے مسلمانوں کے پہلو میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ صرف در اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ صرف آل مصطفیٰ سے بے وفائی کا نتیجہ ہے۔ تم آج اللہ سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہو، تم نے نبی کے بچوں پر رحم کیا؟ کس پر رحم کیا ہے امت نے؟ مجھے بتاؤ انصاف سے، سارے مسلمان میرے شیعہ سنی سارے بھائیوں سے کہہ رہا، کیا بگاڑا تھا میرے نبی نے تمہارا؟ سب کچھ تمہیں دیا ہے مصطفیٰ نے۔ اللہ کہہ رہا لولا کا لما خلقت الافلاک، حبیب تو نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ہمیں جو کچھ ملا، دین، شریعت، ایمان، اسلام، کعبہ، قرآن، قبلہ، یہ سب ہمارے نبی نے دیا ہے، اور بدلے میں تم سے تمہاری دولت نہیں مانگی، تمہارا پیسہ، تمہارا سونا چاندی نہیں مانگا، اور تم دے کیا سکتے ہو؟ تم تو بھیک منگے تھے، تم تو امیر بنے ہو، خدیجہ کا نام مانگا۔ خدیجہ کی دولت سے مسلمان غنی ہوا ہے، تم کیا دو گے میرے نبی کو؟ کچھ نہیں دے سکتے۔ ایک چیز مانگی تھی میرے نبی نے مسلمانوں سے کہ مجھے میرے اہل بیت کی محبت دے دو، میرے باپ میرے بچوں کا خیال رکھا۔ یہی خیال رکھا تم نے کہ 50 سالوں میں پورا گھر لوٹ لیا۔ ساؤنڈ بڑھاؤ یار۔ یہی تم نے اپنے رسول سے انصاف کیا؟ بعد رسول سنو نبی کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے۔ سیدہ نے علی سے کہا کہ یا علی، بابا کے بعد ہم اہل بیت کو کوئی سلام نہیں کرتے۔ قسم سے اس جملے میں علی کا درد سمجھنا، ہم اہل بیت کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ علی نے کہا کہ سیدہ تو وہ دن آ گیا کہ علی کسی کو سلام کرتا ہے تو ایک علی کو جواب مسلمانوں پوچھو اپنے رہنماؤں سے کہ کون ایسی شہدا کی ہے تو 18 سال کی عمر میں ایسا کیا ہوا کہ رسول کی بیٹی 18 سال کی عمر میں اپنے سیدہ کے بعد علی کو خون سے محراب مسجد کو رنگین کر دیا گیا۔
علی کے بعد امام حسن کو بہت دیا گیا، یہاں تک کہ نبی کے نواسے کو نبی کے پہلو میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ مولا حسن کے جنازے پر مسلمانوں نے تیر برسایا، سفید کا وجود ہو گیا۔ جنازہ جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ امام حسن کے بعد تو قیامت ہو گئی، حسین کا سارا گھر لوٹ لیا۔ بچوں کا ذہن نہیں کیا، ارے قتل کرنے کے بعد بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ انصاف سے بتانا مسلمانوں، تم نے زمانے میں بہت سے قاتل دیکھے ہوں گے، مگر کیا کوئی ایسا قاتل دیکھا کہ مقتول کو قتل کرنے کے بعد اس کے لاش اور ڈھولے نبی کے بچوں کے لاش جب اس پر بھی دل نہیں بھرا، نبی کے گھر کی بہو بیٹیوں کو مارا اس پر بھی دل نہیں بھرا، آسمان کی بتی کو دروازہ مارا گیا۔ یہ تھی اجر رسالت، یہ تھی نبی سے محبت۔ اب کربلا کے بعد کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ بیمار بیٹا تو ساری عمر اپنے بابا کو رہا، وہ بیمار بیٹا جس نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بابا کو تباہ ہوتے دیکھا، اس کو بھی تم نے مار دیا۔ امام سجاد کو بھی شہید کیا، امام سجاد کے بعد امام محمد کو بھی مارا، انہوں نے مارنے کے بعد امام جعفر صادق کو بھی شہید کیا، انہوں نے جعفر صادق کے بعد ارے میرا ساتھ بھائی ساری زندگی 14 جب اس پر بھی دل نہیں بھرا، جب اس پر بھی دل نہیں بھرا، جنازے کو اٹھا کر انصاف سے بتاؤ، یہ مسلمانوں کی بستی ہے نا؟ اگر کسی مسلمان کا جنازہ پڑا رہے گا تو کیا تم ایسے ہی بولا رہے دو گے؟ نہیں نا، جو مسلمان غیر وقت نکلیں گے اس کے غسل و کفن کا انتظام آئیں گے، مگر آج میرا ساتھ بھائی ارے 3 دن تک ساتویں امام کو میرے آٹھویں امام کو پردیس میں بلا کر شہید کر دیا، جب ان کی بہن ملنے گئی 9 بھائیوں کے ساتھ 9 سیدوں کو تباہ کر دیا۔ آٹھویں امام کے بعد نویں امام کو، نویں امام کے بعد 10ویں امام کو شہید کیا، 10ویں امام کے بعد میرے 11ویں امام کو بڑی نوازی میں مقابلت کیا۔ جب مسلمانوں نے مجبور کر دیا، نبی کا نوازا مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اجرکم من اللہ، یزید نے حاکم مدینہ کو خط لکھا، یا تو حسین سے بیعت لو یا حسین کا قتل۔ اجرکم من اللہ، میرا مولا جب جانے لگا دربار میں زینب کہنے لگی بھیا اکیلے مر جانا، حسین کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن شان سے میرا ایمان آ رہا ہے، مگر آئے کربلا اجر عاشور۔ چھوٹے سارے حسین دربار میں آئے،
ظالم نے خاتے کھایا یقین کا ہوا میں جا کے میرے پیچھے یا آپ کو قتل کر دیا جائے دربار کے باہر ایک مرتبہ حسین کی چیز بلند ہوئی ارے بات دروازے کے اندر میں کہوں گا میرے راضی آپ حسین نے آواز دی برداشت نہیں ہوا ارے اپنے آجو حسین آواز دے گا ارے میرے بھیا ارے میرا آواز اللہ تمہاری آوازیں پر رحمت نازل کرے کتنا بہترین پلسا دے رہے ہو سیدو فاطمہ زہرا تمہارے حسین بہن زینب نے پوچھا بھیا ظالم نے بڑے بجا دی ہے میں نے انکار کر دیا زینب اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں تھا 28 رجب کی تاریخ آئی حسین نے مدینے سے قافلہ تیار کیا سنو جب آج کی شب آئی نا حسین نے گھر والوں کو بتایا کل ہم مدینہ چھوڑیں گے اگر سنو گے ساری بیویاں پریشان تھی مولا ہمیں لے کر جائیں گے کہ نہیں روا پریشان تھی کلثوم پریشان تھی ام لیلا پریشان تھی مگر ایک بیوی تھی جس کو یقین تھا میرا بابا مجھے رنگ لے جائے گا سجاؤ اس بات میں تو جب صبح آئی نا حسین نے کہا تو ملا بیٹی تمہیں مدینے میں انتظار کرتا ہے ارے سنائے کہ بیوی کے بعد جانے لگی زینب کے کافوں کی اماں مجھے لے چلو تمہیں زیادہ دیکھا مجھے لے چلو ارے سوگرا جب سنبھالے سے نہیں سنبھلی نا ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو بیٹا اکبر اپنی بہن کو سنبھال لے اکبر جب آئے نا سوگرا نے ایک مرتبہ حضرت اکبر کا چہرہ دیکھا دیکھ بیٹا بھیا نہیں چاہتے ہو نا میں نہیں لاؤں تو مجھ سے ایک وعدہ کرو اکبر نے کہا بہن کیسا والا سوگرا نے اکبر کا چہرہ دیکھ کر کہا سر پہ اگر سے راستہ جانا بھیا مجھے حاضرکم اللہ ادادارو کافلہ روانہ ہو رہا ہے مگر اسرار سغرا کے دور پہ نہیں لاتا اللہ جانے حسین نے کیا کہا حضرت عمر بابا کے گود میں آیا عجب نہیں حسین نے کہا اسرار اگر تم کربلا نہیں گیا تو تیر میرے گلے حضرت اللہ حاضر آپ تیار ہو ایک بی بی آ رہی ہے سنو گے ام لیلا آئی اکبر نے کھڑے ہو کر استقبال کیا ام فرقہ آئی قاسم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا ام کلثوم آئی عباس نے کھڑے ہو کر استقبال کیا ام رواب آئی سجدہ سجاد نے کھڑے ہو کر استقبال کیا حاضروں کے درد جب زینب آئی ارے حسین میرا مولا کھڑا حضرکم اللہ اب کافلہ روانہ ہونے والا ہے جیسے کافلہ مدینے سے نکلنے والا تھا ایک مرتبہ سیدہ ام المؤمنین آئی اجازت مانگی مولا کچھ
قسم کھاؤ تب تک تیرے باتوں کا علاوہ ارے زینب کی جان مگر وہاں رکو میں نے مسائل تمام کر دیے کیا بہترین تصاویر رہے ہو اللہ تمہاری آوازوں پر شامل کرے اپنا مدینے سے روانہ ہوا کچھ دور آگے بڑھا حسین نے ایک جگہ پڑھاؤ ڈالا خیمے نصب کیے گئے سنو کیا اداکاروں حسین نے دور سے دیکھا عبداللہ ابن جعفر تیار آ رہے تھے ارے زینب کو خبر ہوئی شوہر آ رہا ہے زینب پریشان ہو گئی کہیں میرا شوہر مجھے واپس لے جانے کے لیے نہیں آیا اداکاروں عبداللہ آئے حسین سے اجازت مانگی زینب کے خیمے میں گئے اس سے پہلے تو کہتے زینب نے کہا عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں اگر حکم کریں گے تو میں آپ کے ساتھ واپس ہو جاؤں گی مگر یاد رکھنا عبداللہ تم مجھے زندہ نہیں خیمے سے میری اپنے بھائیوں کو چھوڑا مدینے زندہ نہیں جائے گی اتنا کہنا تھا عبداللہ نے